آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سلمہ نسرین ہادیہ کے شمارہ اگست کے مضمون کے آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرہ گوشہ مطالعہ سے کرتے ہیں۔ کتاب کا نام ہے اسلامی علوم میں خواتین کی خدمات، جس کے مصنف ہیں ڈاکٹر محمد رضی الاسلام ندوی، اور اس پر تبصرہ لکھا ہے KMF نے۔ زیر نظر کتاب عالم اسلام کے معروف عالم دین ڈاکٹر محمد رضی الاسلام ندوی کی ایک علمی تصنیف ہے، جس میں عالم اسلام کی معروف خواتین کی علمی خدمات اور ان کا امتیازی کردار پیش کیا گیا ہے۔ اس کتابچے میں ان معتذرین کا جواب بھی ہے جو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں خواتین کو دبایا جاتا ہے اور انہیں اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھانے کے مواقع نہیں دیے جاتے۔ اس کتابچے میں جملہ 11 عناوین کے تحت خواتین کے علمی کارناموں کا اختصار اور جامعیت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں خواتین کے ذریعے علوم کی سرپرستی کرنے والی عالمی شہرت یافتہ خواتین کا تذکرہ موجود ہے، جن میں عباسی خلیفہ ہارون رشید کی بیوی زبیدہ بنت جعفر نے رفاہی کاموں کو انجام دیا۔ انہیں قرآن مجید سے دلچسپی تھی۔ ابن خلقان نے لکھا ہے کہ اس نے اپنی 100 باندیوں کو تلاوت قرآن کے لیے فارغ کر رکھا تھا۔ اسی طرح زمرت خاتون کے دمشق کے مدرسے کا ذکر ہے۔ عائشہ حنم کے مسافر خانہ تعمیر کرنے کی تفصیل ہے۔ مریم بنت شمس کے مدرسے کا اور فاطمہ الفہری کی قائم کردہ مراکش کی یونیورسٹی کا تذکرہ ہے۔ صحابیات اور تابعیات کی علمی خدمات میں تقریباً 6 محدثات کا اختصار کے ساتھ ذکر اور تفصیلی مطالعے کے لیے حواشی میں دیگر کتابوں کا حوالہ موجود ہے۔ علوم اسلامیہ کی اشاعت و ترویج کا کام عہد نبوی اور عہد صحابہ ہی سے شروع ہو گیا تھا اور خواتین نے اس میں سرگرمی سے حصہ لیا تھا۔ مساجد میں خواتین کے حلقے سے متعلق مولانا لکھتے ہیں، آج اس موضوع پر مباحثے جاری ہیں کہ مساجد میں خواتین کا داخلہ جائز ہے یا نہیں، جبکہ ابتدائی صدیوں میں خواتین کے علمی دروس کی محفلیں منعقد ہونا عام بات تھی۔ وہ اپنے گھروں میں، دوسروں کے گھروں میں، مسجدوں میں، مدارس اور رباطات، باغات اور دیگر مقامات میں مسند تدریس پر بیٹھتی تھیں، اور ان سے استفادہ کرنے والوں میں مرد و خواتین دونوں شامل تھے۔ ان خواتین کا بھی تذکرہ موجود ہے جو ماضی میں اکابر امت کی معلمات رہی ہیں۔ فاضل مصنف نے کئی کتابوں کا ذکر کیا ہے جس میں اکابرین کی خواتین معلمات پر تفصیل موجود ہے۔ مثلاً اسلام کے دور عروج میں خواتین کے افادے کا دائرہ بہت وسیع تھا۔ ان سے دیگر خواتین بھی استفادہ کرتی تھیں اور مرد بھی فیض اٹھانے میں پیچھے نہیں رہتے تھے۔ اس پر نہ صحابہ اور تابعین نے نکیر کی اور نہ بعد کی صدیوں میں محدثین اور فقہاء نے کبھی اس پر پابندی عائد کرنے کی کوشش کی۔ علامہ سخاوی نے اپنی کتاب الذوق اللامی لأہل القرن التاسع کی ایک جلد خواتین کے لیے خاص کی ہے۔ انہوں نے 1070 خواتین کا تذکرہ کیا ہے، جن میں سے زیادہ تر محدثات اور فقیہات تھیں۔ تاریخ اسلام میں ایسی بہت سی مثالیں ملتی ہیں کہ کتاب کے فہم اور علوم اسلامیہ کی نشر و اشاعت میں خواتین کا کردار مردوں سے بڑھ کر رہا ہے۔ فاطمہ بنت محمد بن احمد السمرقندی فقہ حنفی میں بہت شہرت رکھتی تھی۔ ان کے والد مشہور محدث اور فقیہ تھے۔ فاطمہ نے ان سے فقہ کی تعلیم حاصل کی اور اس میں کمال پیدا کیا۔ انہیں اپنے والد کی کتاب تحفۃ الفقہاء پوری ازبر تھی۔ فقہ میں ان کی مہارت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے والد کے پاس کوئی استفتاء آتا تو وہ اپنی صاحبزادی سے مشورہ کرتے تھے، پھر وہ جواب تیار کرتی اور اس پر باپ بیٹی دونوں کے دستخط ہوتے۔ فاطمہ کا نکاح ان کے والد نے اپنے عزیز شاگرد علاء الدین ابو بکر بن مسعود الکاسانی سے کر دیا تھا۔ کاسانی کو ان کی تصنیف بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع کی وجہ سے علمی دنیا میں بہت شہرت حاصل ہوئی۔ خواتین کی تصنیف و تالیف قرآنیات اور سیرت نگاری کے میدان میں 20ویں صدی کی خواتین میں ڈاکٹر عائشہ بنت الشاطی کا نام بہت نمایاں ہے۔ بنت الشاطی کی تصانیف کی تعداد 40 سے زائد ہے۔ زینب الغزالی، محترمہ نائلہ ہاشمی صبری، ان کی تصنیف کواکب النساء، جس میں 500 سے زائد خواتین کے تذکرے جمع کیے ہیں۔ اس کتاب کے مطالعے سے ایک طرف جہاں خواتین کی علمی خدمات کا علم ہوتا ہے، وہیں حوصلہ بھی ملتا ہے کہ موجودہ وقت میں بھی خواتین علمی میدانوں میں اپنا لوہا منوا سکتی ہیں۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔
امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا. اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں. انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.